أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بکھرے موتی 433 دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کیجئے یا نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیجئے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجئے، مثلا کچھ صدقہ و خیرات کیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجئے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیے ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورت فاطر۔ آیت 10۔ ترجمہ: اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند متارج طے کرواتے ہیں۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کو واسطے دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ بہت بڑی چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے۔ کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزر تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائیں بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت
پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈر اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ جزاک اللہ۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمین۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمین۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ آمین۔ اے رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ اے رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے بہتر روزی دینے والا۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ 1/3/2015۔ اللہ اکبر۔